حکایت ہے کہ محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ندی کے کنارے چوہے اور مینڈک کی ملاقات ہو گئی۔ ایک دوسرے کے تعارف کے بعد ندی کے قریب خوشگوار ماحول میں کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ یہ ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد یہ دوستی کی گرہ محبت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ محبت عشق و آشنائی تک جا پہنچی۔ پھر یہ چاہت اور بے تابی اس حد تک بڑھ گئی کہ دونوں وقت معین پر ہر صبح کو ملاقات کے پابند ہو گئے اور دیر تک دونوں تبادلہ خیال کرتے رہتے۔ کچھ جگ بیتی اور کچھ آپ بیتی کے متعلق آپس میں باتیں کر کے ایک دوسرے کا دل خوش کرتے۔ آپس میں راز گو تھے، بے زبان بھی تھے اور بازبان بھی۔ گویائی اور گفتگو کا جوش دل سے اٹھنا علامت محبت ہے اور گویائی میں رکاوٹ علامت بے الفتی ہے۔ جس نے دلبر کو دیکھ لیا تو وہ ترش رو کب رہ سکتا ہے، اور جب بلبل پھول کو دیکھ لیتا ہے تو خاموش کیسے رہ سکتا ہے۔ یار کی پیشانی لوح محفوظ کی مانند ہے جو عاشق پر کونین کے اسرار آشکار کر دیتی ہے۔ اب عاشق زار پر جدائی اور فرقت کے لمحے بھاری ہو گئے۔ ایک دن چوہے نے کہا، آپ تو پانی کے اندر دوڑ لگاتے ہو اور ہم خشکی پر آپ کی جدائی کا غم کھاتے رہتے ہیں۔ ندی کے کنارے جا کر تجھے آواز دیتا ہوں تو پانی کے اندر ہماری آواز سنتا ہی نہیں۔ میں اب اتنے وقت کی گفتگو سے سیر نہیں ہوتا، تیرے دیدار سے اپنی آنکھوں کی پیاس بھی نہیں بجھا پاتا۔ سنا ہے نماز تو 5 وقت کی فرض ہے، لیکن عاشق تو ہر وقت محبوب کی یاد میں مسرور اور مست رہتا ہے۔ تیرا چہرہ دیکھے بغیر میرا کوئی لمحہ بھی اب چین سے نہیں گزرتا۔ میرے دن کی روشنی اور رات کا چین تیرے ہی دم سے ہے۔ باری باری ناغہ دے کر ملاقات عاشقوں کے لیے نہیں ہے۔ صادقین کی جانیں تو سخت پیاسی ہوتی ہیں۔ تیرا یہ احسان ہوگا کہ تو مجھے مسرور کر دے اور وقت بے وقت ملاقات کا لطف چکھا دیا کر۔ اے بے پرواہ امیر، مجھے اپنے حسن کی زکات دے۔ اس غریب پر نظر عنایت فرما اور شرف دیدار سے فیض یاب کر۔ کاش میں پانی کے اندر آ کر تجھ سے ملاقات کر سکتا، مگر میں اس سے عاجز اور مجبور ہوں۔ اے دوست، میں خاکی ہوں اور تو آبی۔ مینڈک اپنے عاشق زار کی باتیں سن کر بے حد متاثر ہوا اور فرط محبت سے اس کا دل بھر آیا۔ دونوں دلوں کو اکٹھا رکھنے کی اب کیا تدبیر کرے؟ آخر چوہے نے یہ رائے پیش کی کہ ایک مضبوط دھاگا لے کر، جس کا ایک سرا تمہارے پاؤں میں بندھا ہو اور دوسرا میرے پاؤں میں بندھا رہے، جب تیری یاد مجھے تڑپانے لگے گی تو میں ڈوری کو ہلا دیا کروں گا، تم میرا اشارہ سمجھ کر پانی سے باہر آ جایا کرنا۔ مینڈک کو دل میں یہ ترکیب پسند نہ آئی، اس کے باوجود اس نے چوہے کی درخواست قبول کر لی۔ عقل پر جب طبعی خواہش غالب آ جاتی ہے تو یہ نہایت خطرناک مستقبل کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ پھر یہ دونوں ڈوری ہلا کر بار بار ملاقات کی لذت کے عادی ہو گئے اور اس طرح کئی دن ملاقاتوں میں گزر گئے۔ آخر کار انجام وہی ہوا جو مجازی عشق و محبت والوں کا ہوتا ہے۔ عاشق زار محبت کی پینگیں بڑھائے ہوئے تھے اور اپنے محبوب کو پیغام محبت دینے والے تھے کہ پکڑے گئے۔ چیل نے اوپر سے دیکھا اور جھپٹ کر چوہے کو اپنے پنجوں میں دبا لیا۔ جب چوہا فضا میں بلند ہوا تو پیغام رسانی والی تار
فوراً موت کا پیغام لے کر مینڈک تک جا پہنچی۔ چیل فضا میں بلند ہوئی تو مینڈک بھی پاؤں پر باندھے ہوئے دھاگے کی وجہ سے فضا میں معلق ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ چیل نے ایک تیر سے 2 شکار کیسے کر لیے۔ ادھر مینڈک نے زبان حال سے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو، یہ تمہارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ یہ سزا اس حماقت کی ہے جو نا اہل سے محبت کی پینگیں بڑھائے۔ پھر چیل نے ویرانے میں جا کر دونوں کو اکٹھے ہی سزائے موت دے کر دشمنان محبت کی طرح خوب جشن منایا۔ درس حیات: نااہل سے محبت کرنے کا انجام ہمیشہ ذلت، رسوائی اور ہلاکت کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔